آپ رابطے میں رہیں گے ہمارے ساتھ، اور جو بھی آپ کے مسائل ہیں اس کے ساتھ جب تک مسلسل ایک رابطہ رہے تو اس سے مسائل جمع بھی نہیں ہوتے ہیں، اور اس کی فالو اپ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی پروگریس کے بارے میں، کہ ان مسائل کی حل کرنے کے لیے میں انشاءاللہ ان قریب اپنے دیر بالا کے پریس کلب میں جاؤں گا، اور آپ سے ادھر بالمشافہ ملاقات بھی ہوگی، آپ کے باقی ساتھیوں سے بھی ملاقات ہوگی، اور میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میں دیر بالا کبھی گیا نہیں، تو یہ ایک بڑا اچھا موقع ہوگا اور وجہ ہوگی کہ میں وہاں پہ جاؤں۔ تو میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے، اور ایک بار پھر میں آپ کو جو نو منتخب عہدیدار ہیں ان کو مبارک بھی پیش کرتا ہوں، اور ساتھ میں ان کو مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ذمہ داری ہے، عہدہ جو ہے تو اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس پر پورا اتریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ سر، وہ آج کی کوئی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں اگر آپ بات کرنا چاہیں، ریڈ زون پہ جس طرح وہاں پہ آپ جہاں تک کہ ریڈ زون کا تعلق ہے، جہاں تک کہ فیڈرل امپلائیز کا تعلق ہے، جس طرح کہ یہ جو ابھی جو احتجاج ہو رہا ہے، اس کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ پرائم منسٹر عمران خان بڑے کنسرن ہیں اس بارے میں، اور کابینہ کی اکثر کمیٹی میٹنگز میں بھی انہوں نے یہ ذکر کیا ہے، اور یہ ہدایت جاری کی ہے کنسرن منسٹریز کو کہ جو سیکریٹریٹ کے ملازمین ہیں ان کے جو مسائل ہیں، ان کی جو تنخواہوں کا مسئلہ ہے، اس کو فی الفور حل کیا جائے، اور ہمارے بڑے تجربہ کار اور محترم لیڈران ہیں، جو کہ ایک 3 کمیٹی ہے جس میں کہ علی محمد صاحب ہیں، اور ہمارے پرویز خٹک صاحب ہیں، اور شیخ رشید صاحب بھی ہیں، فائنانس منسٹر کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب کی جو خواہش ہے کہ وہ اس بارے میں بہت سیریس بھی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو مسائل ہیں اس کو ہم حل کریں، اور جو بھی اس سلسلے میں ہوگا وہ بالکل جلد میرا خیال ہے کہ ہماری جو کمیٹی ہے یہ ایک پریس کانفرنس بھی کرے گی، اور اس میں جو ہے تفصیلات کا ذکر ہوگا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس احتجاج کو ابھی یہ مطمئن ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ احتجاج آج ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن سر، وہ جو اپوزیشن اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کری، انہوں نے کہا کہ ہم ان کا ساتھ دیکھیں، جسے کہتے ہیں کہ یہ سیاسی خود غرضی کی ایک اور مثال ہے، جو کہ پی ڈی ایم جو کہ پورے ملک میں تو وہ کچھ کر نہیں سکے، ان کو پذیرائی نہیں ملی، تو اب وہ جہاں پہ کچھ لوگ اکٹھے دیکھتے ہیں وہاں پہ جا کے اپنے جھنڈے کھڑے کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پشتوں میں بڑی مثالیں ہیں جو کہ ظاہر ہے اس وقت میں دوں گا نہیں، لیکن یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس کو جو مسائل اپوزیشن نے ہمارے لیے چھوڑے، بالخصوص پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے، جس میں کہ خزانہ خالی چھوڑا، اداروں پہ توجہ نہیں دی، وہ جو ہے ایسے انہوں نے اقدامات کیے جس سے کہ ہماری اکانومی کو بھی بڑا نقصان پہنچا، اور یہ جو مسائل آج جو ہو رہے ہیں، آشکار ہو رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ یہ انہی کی لگائی ہوئی ایک نااہلی تھی، اور انہی کی یہ منصوبہ بندی کا فقدان تھا جو کہ انہوں نے اپنے دوران اقتدار نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج ہمیں بڑے مسائل کا سامنا ہے، اور ہم یہ جو انہوں نے 30 سالوں میں کیا اس کو ہم 30 مہینوں میں ٹھیک تو نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا کافی ہم نے امپرومنٹ کیا ہے، اکانومی کو ہم نے دوبارہ بحال کیا ہے ہر سیکٹر میں۔ اب الحمدللہ کووڈ کے باوجود، انٹرنیشنل جو حالات ہیں اس کے باوجود، ہماری ملک کی جو اکانومی ہے وہ بڑی بہتر طریقے سے اوپر آئی ہے، اور ہر سیکٹر میں، چاہے وہ کنسٹرکشن ہو، چاہے وہ ٹیکسٹائلز ہوں، یہ ان سارے سیکٹرز میں جو ہے تو بہت ہی زیادہ امپرومنٹ آئی ہے، اور خطے کے دیگر ممالک سے ہماری جو پرفارمنس ہے بہت بہت بہتر ہے، اور میں یہی امید کرتا ہوں کہ اس طرح ہم چلتے رہے تو بہت قریب میں ہم جو ہے تو مہنگائی پہ بھی قابو پا لیں گے، اور جو ہماری اکانومی ہے وہ اور بھی اپنا ردم پکڑ لے گی۔ تو یہ ساری اچھی باتیں ہیں جو کہ آ رہی ہیں، جن کا کہ ہمیں اب اندازہ ہو گیا ہے
کہ جو آنے والے دن ہیں وہ انشاءاللہ مہنگائی کی صورت میں بھی اس میں بھی کمی آئے گی، اور جو اکانومی میں جس میں کہ روزگار کے مواقع پیدا کرنا جو کہ ہماری حکومت کا اولین ایک ترجیح ہے، تو مواقع بھی پیدا ہوں گے، اور انشاءاللہ جو ہمارے کسی بھی سیاسی جماعت اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف اور پرائم منسٹر عمران خان جس جذبے سے ہم آئے تھے اور اسی جذبے سے ہم لگے ہوئے ہیں کہ جو مشکلات ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم ان سے الحمدللہ جیسے کہ کووڈ جیسی ایک ایسی عالمی وبا سے ہم نے بڑی کامیابی کے ساتھ ایک وہ کیا. اور اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے جو صحافی بھائی ہیں، ہم اسلام آباد کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں، اور دیگر آپ تو خیبر پختونخوا سے ہیں تو آپ کو تو صحت کارڈ بھی امید ہے کہ مل گئے ہوں گے، اور یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے. تو اس قسم کے کئی اور وہ ہیں گھروں کی جو ہے وہ لوگ جو کہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ گھر خریدیں گے، ان کے لیے بھی مواقع بالکل پیدا کر دیے گئے ہیں. پرائم منسٹر نے اپنی حقیقی معنوں میں، چونکہ میں ان کے ساتھ بڑے قریب سے دیکھتا ہوں، تو شب و روز کی محنت سے انہوں نے جس طرح سے جو بھی اس کے راستے میں حائل رکاوٹیں تھیں ان کو انہوں نے وہ کیا ہے، حل کیا ہے. اور اب جو ہے تو انشاءاللہ آپ بھی اپنا گھر بھی لے سکتے ہیں، اور اپنے مستقبل کو اس طریقے سے ایک بہت بڑی ایک وہ ہوتی ہے کہ آپ کا اپنا گھر ہو. تو اس طرح کی اور بھی جو بھی ہماری جو انیشیٹوز ہیں انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ بھی چلتی رہیں گی، اور انشاءاللہ یہ ملک کا بہتر وقت جو ہے تو وہ آنے والا ہے اور آنا شروع ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ سر، آپ کا بہت شکریہ. صرف 1 منٹ چاہیے، اپر گیر کے دوستوں نے آپ کے لیے گفٹ دیا ہے، وہ آپ کو دے دیں، ان کا روایتی جو کیپ ہے وہ. آئیے. اذن وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. آپ نے ملاحظہ کیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے